السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے اور سورۃ بقرہ کا ہم 24واں رکوع پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے اس کے ٹاپک جو ہیں وہ مختلف تھے جو پچھلی آیات ہیں، تو اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ نیا ٹاپک ہے، رکوع وہی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نیا ٹاپک ہے تو الگ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کے 24ویں رکوع کی آیت نمبر ہے 195، پڑھ لی تھی۔ 196 شروع کرنے لگے ہیں، جس میں عمرہ اور حج کا حکم ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کا میں ترجمہ کرتی ہوں آیت مبارکہ کا، کہ حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے ہے خالص۔ تو کیونکہ خانہ کعبہ تو بتوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور حج پہلے بھی ہوتا تھا، مشرکانہ حج اسے کہتے تھے، تو یہاں اللہ نے واضح کر لیا ہے۔ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کا مقصد تھا مین، کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ اور برائیوں کا، اخلاقی برائیوں کا خاتمہ۔ تو خانہ کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور لمبی سورت ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی۔ تو ابھی تک جو خانہ کعبہ ہے وہ بتوں سے پاک نہیں ہوا، اور آخری حج نہیں ہوا، اور فتح مکہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے شروع کے پیریڈ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تم جو پہلے حج کرتے تھے وہ بتوں کے نام کے کرتے تھے، اور عمرے۔ اب حج خالص اللہ نے اعلان کر دیا کہ حج اور عمرہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی شرک سے پاک واضح کر دیا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور کائنات کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اس لیے اسی کے نام کا حج ہوگا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور پھر اگر تم روک دیے جاؤ، اب یہ کنڈیشنز آنے لگی ہیں کہ مین تو ہو گیا نا حج اور عمرہ، اگر آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکتا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ اللہ ہی کے لیے کرنے جائیں گے خالص۔ لیکن اگر تمہیں دشمنان اسلام روک دیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس قیامت تک کے لیے اسٹینڈنگ رول ہے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی کوئی دشمن یا کوئی اور مشکل مصیبت آ جائے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی قدرتی آفات، جیسے اب کرونا آیا آپ کے سامنے، تو روک دیا گیا اور مختصر کیا گیا، وہاں کے لوکل لوگوں نے حج کیا۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی نہیں آ سکتے، تو پھر بتایا ہے کہ اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تو باقی مناسک جو اپنے اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے آپ، تاکہ اس کی کیا کہنا چاہیے، نمائندگی ہوتی رہے۔ اگر وہاں آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حجاز شریف میں آپ پریزنس نہیں آپ کی ہو سکتی کسی بھی وجہ سے، جیسے کرونا کی بیماری آئی ہے، یا نعوذ باللہ سیلاب آ گیا، یا کوئی زلزلہ آ گیا، یا کوئی دشمن نے روک لیا، تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں روک دیے جائیں تو رک جاؤ۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی میں سے جو بھی میسر آئے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کئی دفعہ کہ 60% اردو کے الفاظ عربی ہیں، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اب توجہ سے پڑھیں تو آپ کو بڑا آسان لگے گا۔ اب مستیسر میسر لفظ اسی سے بنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کہتے ہیں قربانی کو، جو بھی میسر آئے۔ جیسے ہم عید کے، بڑی عید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی کی عید آتی ہے، تو سارے لوگ تو حج عمرے پہ نہیں جاتے، تو جو نہیں جاتے وہ اپنے گھروں میں اسی یاد، اسی کے حوالے سے قربانی کرتے ہیں، اس میں
بکرے کی نسل کے چیزیں ہیں، جیسے مینڈ ہے، بھیڑ ہے، اور اس طرح بکرا ہے، اس طرح اونٹ ہے، اس طرح گائے ہے، تو ان میں سے جو بھی کسی کی توفیق ہے یا جو مارکیٹ میں مل رہی ہیں چیزیں، اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے گائے کرنی ہے تو مارکیٹ میں گائے نہیں مل رہی ایگزامپل، تو وہ بکرا کرے گا، پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ کرے گا ضرور. یہ نہیں کہ میری تو فرمائش تھی میں نے یہ کرنا ہے تو وہ نہیں تو میں نے قربانی نہیں کرنی، نہیں. حج عمرے پہ نہیں جا رہا تو حج کے دنوں میں خصوصاً یہ بڑی عید کے لیے ہے کہ قربانی کرے پھر. لیکن نارملی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور سارا سال بھی عمرہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اکٹھا حکم آیا ہے. لیکن قربانی کا تعلق یہاں پہ صرف عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ ہے. جو لوگ وہاں حج کے موقع پہ عید کرتے ہیں وہ وہاں پہ قربانی کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جا سکتے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں وہ کریں گے، تاکہ اس کی یاد قائم رکھی جائے کہ ہم اللہ کے نام کے اوپر جانور دے رہے ہیں. ولا یعنی کہ یہ ختم ہوگی بات کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو جو میسر آئے قربانی اس میں سے کرو لازماً جو صاحب استطاعت ہے. ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ اب یہ حاجیوں کے لیے واپس حکم آنے لگا. بیچ میں کنڈیشنل حکم آتے ہیں، بیچ میں سٹینڈنگ رول آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ واپس اس حکم کی طرف کہ جو وہاں حج کے لیے جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے، انہیں ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ وہ جانور جمع کرواتے ہیں ان کی رقم لے لی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس رقم کا ہم آپ کا بکرا لیں گے اور ذبح کر دیں گے، اور یہ کہ فلاں ٹائم تک آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، یہ بھی انہیں ٹائم دے دیتے ہیں وہ، اور تب اس کے بعد وہ سر منڈواتے ہیں. یہ مناسک حج میں سے ہے. تو اللہ عظیم فرما رہے ہیں کہ ولا تہلکوا، مت تم رؤوسکم، اپنے سروں کو پہلے ہی نہ منڈواؤ یعنی بال اترواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے. یعنی قربانی ہو جائے اور پھر اس کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ اس کا انتظام ہو جائے، یعنی تھوڑا سا تحمل کر کے پھر آپ دیکھیں کہ اب میرا حج مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کے بعد بال اتروں. فمن کانا، یہ آیت کا نیا حصہ ہے. اب پھر کنڈیشن آنے لگی ہے، ایک اوپر ایک حکم ہے، پھر کنڈیشن آ گئی، پھر ایک حکم آیا، اب اس کی کنڈیشن آنے لگی ہے سر منڈوانے کی. تو یہ اللہ عظیم کا قرآن پاک کی خوبصورتی، اور اللہ اس کے رائٹر ہیں اور اس کی یہی خوبصورتی ہے. ایک حکم آتا ہے پھر اس کی کنڈیشن آتی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، کنڈیشن سے مراد ہوتا ہے کہ حکم دیا گیا اگر آپ اسے پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جگہ کیا کریں گے. ہر جانا جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا روزے رکھو، روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہاں بھی یہی بات چل رہی ہے. فمن کانا، جو مریض ہو جائے گا، او بے ہی ازن من راسے ہی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، نعوذ باللہ کوئی زخم ہے، پھوڑے نکلے ہیں، پھنسیاں ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے کہ بیمار ایک تو اوور آل ہے تو وہ بال نہیں اتروائے، اور اگر کوئی سر میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر وہ کیا کرے گا. اب اگر وہ قربانی نہیں کر رہا تو کوئی وجہ دو بتائی ہیں، خود وہ مریض ہے یا سر میں کوئی مسئلہ ہے، تو فدیہ، پیچھے بھی فدیے کی بات ہوئی تھی کہ پھر اس کی جگہ پہ ہر جانا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ آپ ٹیسٹ نہیں دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ بھی دیں گے کیونکہ آپ نے اس وقت نہیں دیا تھا، بعد میں دے رہے ہیں، اور پھر آپ جرمانہ بھی دیں گے، وہ 100 ہو 200 ہو کچھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جو کوئی ادارہ جیسے چاہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر جانا بھی دیتے ہیں اور پھر ٹیسٹ بھی دیتے ہیں کہ ہم تب آپ کا داخلہ بھیجیں گے. آپ نے کیونکہ وقت پہ ٹیسٹ نہیں دیا، بالکل اسی پیٹرن پہ اللہ عظیم کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اگر سر نہیں بال نہیں اتروائے، نہیں منڈوایا، تو آپ مریض ہیں، ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر آپ فدیہ ادا کر دیں. فدیہ کیا ہے؟ یا تو آپ روزہ رکھیں گے اس کے بدلے میں، اور یا پھر صدقہ دے دیں گے کوئی روپے پیسے، یا قربانی، یا ایک بکرا اور دے دیں گے، ایک قربانی ہو جاتی ہے. اور نو سوکن فیضا آمن تم، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرے کا. فمن تمتع بالعمرہ، فیضا آمن تم کا مطلب ہے
کہ جب حالات دوبارہ صحیح ہو جائیں، جن وجہ سے آپ کو کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر آپ کو اگر دوبارہ موقع مل رہا ہے تو حج کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، جن کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ آپ سیدھا عمرے پہ بھی جیسے کچھ لوگ 5 دن کے لیے جاتے ہیں، صرف وہ شارٹ ترین مصروفیت ہے، کوئی ان کی کوئی وجہ ہے تو وہ شارٹ ترین پیکج لیتے ہیں اور وہ 5 دن کے لیے جاتے ہیں، اور جو زیادہ دن کے لیے جاتے ہیں وہ ساتھ عمرے بھی کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى حج۔ تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرے کا، یہ تو زیادہ سعادت ہو گئی نا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو اسے جو قربانی میسر آئے وہ کر دیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جو قربانی میسر آئے دے دیں، پھر جو نہ پائے تو پھر اگر پھر قربانی نہیں مل رہی انہیں، کوئی جانور نہیں مل رہا، کوئی اور مسئلہ ہے، ان حج کے دنوں میں جب آپ نے حج تمتع کیا ہے، یعنی آپ کو زیادہ ساتھ عمرہ بھی کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، اور فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دنوں کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں کے اندر، یعنی وہیں پہ ہی سعودی عرب میں ہی، حجاز شریف میں ہی، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں وہ، یا سعودی عرب میں ہی ہوں ایگزامپل، اور جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حجاز شریف سے چلے جائیں اپنے گھروں میں، دوسرے ملک میں یا قریب کے ملک کہیں بھی، تو وہ پھر 7 روزے اپنے گھروں میں جا کے رکھیں گے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اس طرح یہ 10 ہو گئے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ أَہْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، مطلب مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں۔ جو مسجد حرام میں رہتے ہیں وہ وہیں پہ سارے رکھیں گے، اور جو مطلب مسجد حرام وہی کہ مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر قریب قریب رہتے ہیں تو وہ مسلسل 10 روزے رکھیں گے، اور جو اس سے دور جنہیں سفر کر کے جانا ہے تو وہ 3 روزے ادھر رکھیں گے، ساتھ اپنے اپنے گھروں میں آ کے سکون سے رکھیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا لفظ اس لیے بولا ہے، آپ کو بتایا میں نے کہ جو آیت کا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ذکر ہوتا ہے جن لوگوں سے اللہ بات کر رہے ہیں، درمیان میں وہ میسیج ہوتا ہے جو بات کی جانے لگی ہے، اینڈ پہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سٹارٹ ہوئی تھی یہ کہ حج اور عمرہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، اور جو کچھ یہ نیچے ساری چیزیں سیٹنگ اللہ نے بتا دی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے رد و بدل کرتا ہے، کوئی بھی اس میں خرابی کرتا ہے، اس جو اللہ نے ایک سیٹ اپ بتا دیا ہے حج اور عمرے کا، اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہ صرف کہ وہ عبادت قبول نہیں ہوگی بلکہ شدید عذاب الٹا ہوگا عبادت کا، کہ اگر آپ لوگ پرانے بھی کوئی کہتا ہے کہ جی مشرکانہ بھی ہم بیچ میں چلائیں گے، تو یہ ساری چیزیں یا خرابی کر دیں یا اپنی مرضی سے کمی بیشی کر دیں، تو یہ چیزیں اللہ عظیم نے اینڈ پہ بتا دیا ہے کہ سخت عذاب کا باعث ہوگا، ثواب تو ہوگا ہی نہیں اور عبادت قبول نہیں ہوگی، الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کا مقصد تو خالص اللہ کے لیے ہے نا، شرک سے پاک کرنا۔ یہ ہے 196 نمبر کی آیت، اور اس میں بہت ہی اہم جو ہے وہ ٹاپک حج اور عمرے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو اب بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں 25واں، تو شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں بھی حج ہی کے ٹاپک چل رہا ہے، پچھلے والی آیت سے رکوع سے شروع ہوا ہے اور آگے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 197 ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج جو ہے اشہر معلوم، حج کے مہینہ مقرر ہے، معلوم ہے، یعنی
مطلب کوئی شک و شبے کی بات نہیں. جیسے رمضان کا مہینہ معلوم ہے، رمضان ہی کے مہینے میں روزے ہوں گے. اسی طرح حج ہی کے مہینے میں جو ذی الحج کا مہینہ ہے اسی میں ڈیڈ شور ہے کہ حج اسی میں ہوگا. اس لیے اللہ عظیم کہہ رہے ہیں کہ وہ مقرر کر دیا گیا مہینہ. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ نہ بے پردہ ہو، نہ اب مطلب لازم کر لیا کہ کسی نے اب مطلب ایک یہ ہے کہ حج کا آپ نے ارادہ باندھ لیا اور کہ اس سال آپ حج کریں گے اور آپ اس عبادت کے لیے تیاری شروع کر دیا آپ نے، جیسے ٹکٹ لے لی، آپ نے ویزا لگوا لیا، آپ نے ساری تیاری، تو اب آپ نے ارادہ باندھ لیا ہے تو اب آپ پہ فرض ہو گیا. یعنی آپ ہاں کوئی وہاں بھی یہی بات ہے کہ کوئی وجہ ہو گئی تو نعوذ باللہ کوئی لوگ آخر وقت پہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے نہیں جا سکتے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اب سوچ لیا کہ اس سال وہ حج کے لیے جائے گا اور اس نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، فلا رفث ولا فسوق، اب وہ عبادت کے لیے بالکل ڈیسنٹ اور مدبر اور مہذب اور نیک سیرت بن کے نکلے گا. یہ نہیں کہ جا رہا ہے حج کو اور وہی روٹین جیسے کوئی شادی بیاہ تقریبات پہ ہنسی مذاق شرارتیں شوخیاں یہ نہیں ہوں گی. اب وہ نہ وہ بے پردہ ہو، یعنی اپنے لباس، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. جب اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے جس میں واضح نہیں کیا جا رہا جینڈر، تو سمجھ لیں کہ وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑا کرے گا. چاہے رستہ ہے، جیسے آپ یہاں سے نکلے ہیں ایئرپورٹ جائیں گے، وہیں پہ شروع ہو جائیں دھکم پیل کرنا، لوگوں سے بدتمیزی کرنا. آپ ہوٹل گئے ہیں، مطلب اب آپ گھر سے نکلے ہیں حج کا ارادہ باندھ گئے، تو اب آپ کا ایک الگ سفر شروع ہو گیا ہے جس میں آپ نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. اور اب آپ کا وہ طور طریقے نہیں ہوں گے جو روز ہوتے ہیں گھر میں، آپ بالکل ڈیسنٹ ہوں گے اب. اور تکلیفیں ہوں گی، رستے میں مشکل ہو سکتی ہے، سفر کتنا بھی آرام دہ ہو وہ سفر ہوتا ہے. تو آپ نے دوسروں کا احترام، تمیز، تہذیب، یہ سارا کچھ، کیونکہ ایک گیدرنگ ہے پوری دنیا سے آئی ہوئی بہت بڑی. ایک دیکھیں نا چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے اس کے لیے کتنی مصیبت ہوتی ہے، تو یہ تو اتنی بڑی گیدرنگ ہے. تو یہ اللہ عظیم یہیں پہ آپ کو ڈسپلن بھی سکھانے لگے ہیں کہ حج کرنے کا کیا آداب ہوں گے. ٹھیک ہے وہاں جو مناسک ہیں وہ تو ہیں، لیکن اخلاقی پابندی بہت زیادہ کرنی ہے کہ وہاں آپ کو کوئی کونی مار گیا، کسی نے پاؤں پہ پاؤں دے دیا، آپ کی کوئی چیز کھو گئی، کسی نے کوئی چیز لے لی، سیٹ ہی لے لی کسی نے، تو آپ وہاں پہ وہی کرنے ہیں جیسے ہم عام اپنی لائف میں کرتے ہیں، بدتمیزی کا مظاہرہ. تو ایک تو ہم اللہ کی عبادت میں حاضر ہیں، دوسرا ہم اپنی مختلف ملک اور مختلف لوگ اور مختلف تہذیبوں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو وہ اپنی کیا شو کریں گے کہ ہم کس ملک سے آئے ہیں، اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ عظیم نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا طریقہ کار اب اختیار کرنا ہے، کتنا مہذب بننا ہے. نہ ہی بے پردہ ہونا ہے، ولا جدال، نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا ہوگا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتے ہیں. یعنی کہ ایگزامپل آپ نے صبر کیا، تحمل کیا، کسی نے آپ سے کچھ کہہ بھی دیا آپ نے صبر کیا، کسی کا نقصان ہو گیا آپ نے کہ میں تو اللہ کے حضور حاضر ہوں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کہو پتہ نہیں میں نے یہ تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، نیکی کی اللہ نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم معمولی نیکی بھی کرو گے میرے علم میں ہے، وہ جمع ہو رہی ہیں تمہارے. یعنی عبادت کے ساتھ اخلاق کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ وہاں پوری دنیا کے لاکھوں لوگ آئے ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ سارا کچھ کتنا سسٹم اچھا ہو جائے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، تو اس کو ٹالریٹ کرنا ہے. نہ کہ جی بڑا روب کہ ہم نے بڑے پیسے دیے، ہم نے بڑا یہ کیا، ہم نے وہ، یعنی کہ جیسے بدتمیزی اور بد تہذیبی کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہمیں یہ نہیں پرووائڈ کیا، ایسے ہوا ہے وہ ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں کرنی. تو اللہ فرماتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی میں جانتا ہوں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہاں پہ اللہ عظیم نے بتا دیا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی تمہارے پاس کتنے بھی پیسے ہوں، اگر تمہارے اندر تہذیب اور تمیز نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، مہذب نہیں ہے آپ، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو زاد راہ جیب بھری ہوئی ہے آپ کی، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، تو یہ زاد راہ نہیں ہے. زاد راہ کون سا لے کے جاؤ؟ تہذیب، سلیقہ، تمیز، تاکہ وہاں پوری دنیا کو بھی ایک میسج جائے کہ اللہ کے حضور یہاں اللہ کے بندے جمع ہوئے ہیں
اور دیکھو اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اور کوئی اف تک نہیں کر رہا، اور کتنا ڈسپلن ہے۔ ایک تو یہ میسج جائے، دوسرا پھر آپ کی ٹالرنس بھی اللہ دیکھے کہ اللہ کو صرف سجدے نہیں پہنچتے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا جب آپ دیتے ہیں، اللہ کو تو آپ کی نیت اور تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں کہہ دیا کہ بہترین زادرہ آپ کے وہ تقویٰ ہی ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ برائیاں نہ کرنا اور اچھے کام کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ کوئی غلطی، کسی نے غلطی سے کونی مار دی، ایگزامپل دے رہی ہوں میں چھوٹی سی، پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو آپ اسے اتنے ڈبل دکھا دیں، تو یہ آپ نے کیا شو کیا؟ اس نے تو غلطی سے کیا، آپ نے تو جان کے کیا نا۔ تو یہ چیزیں ہیں تقویٰ۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ عظیم فرماتے ہیں ویسے تو بندہ بڑا مہذب اور عقل والا بنتا ہے، بڑا تہذیب یافتہ، ذرا سا سے کوئی نقص مل جائے نا بات میں تو ساتھ ہی اس کا وہ سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، تو اس وقت وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری پھر عقل کہاں جاتی ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے عقل والے کہہ کے مخاطب کیا۔ مجھے آپ بتائیں، کوئی بندہ کہتا ہے اپنے آپ کو میں بیوقوف ہوں؟ بیوقوف بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو عقل مند ہوں۔ تو اس لیے اللہ عظیم نے کہا کہ عقل مند تو بنتے ہو، لیکن اس چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب ایک نیا ٹاپک آ گیا ہے کہ حج کے دنوں میں لویسٹ جو ہے وہ سب سے شارٹیسٹ جو ہے وہ 5 days ہوتا ہے پیکیج، لیکن اس کے بعد پہلے زمانوں میں تو سالوں لوگ جاتے تھے حج کے لیے، 1 سال لگتا تھا تقریباً، یہ فیسلٹیز نہیں تھی نا، تو 1 سال تک کا بندہ گھر سے پیسے تو نہیں لے کے جاتا تھا پہلے زمانے میں، یہاں سے کچھ چیزیں لے جاتے تھے، وہ وہاں فروخت کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے سب منڈی لگ جاتی تھی، حج تو ہو ہی رہا ہوتا تھا، ساتھ بزنس کی اجازت، بجائے یہ کہ وہاں ہر بندہ فقیر بنے لوگوں سے مانگتا پھرے پہلے۔ اب تو بڑی فیسلٹیز ہیں، ہوٹل ہیں، اور پیکیج پورا گھر سے ہی پیمنٹ کر کے آپ سارا کچھ جاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا، سمندری جہازوں میں لوگ بیٹھتے، مہینوں وہاں لگ جاتے، پھر وہاں پہنچتے، حج ہوتا، وہاں ریسٹ کرتے، کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی مر جاتا، یہ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو وہاں لوگوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ یہاں کی چیزیں لے جاؤ اپنے ملک کی، وہاں فروخت کرو، وہاں سے پیسے کماؤ اور وہاں اپنا گزارا کرو۔ اسی طرح سارے دنیا کے لوگوں کی منڈیاں اپنی اپنی چیزیں مطلب جیسے آپ فیسٹیول ایک سائیڈ پہ بازار لگ جاتا تھا، حج کے بعد آپ اپنا ساز و سامان، کام، محنت، مشقت کر کے پیسے کمائیں، اور واپسی کا ٹکٹ۔ پہلے زمانے میں ایسے تھوڑے تھے، لوگ سارے سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ تم تلاش کرو، اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ بزنس کر سکتے ہیں آپ۔ لیس علیکم جناح، وہاں پہ کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، لیکن وہی پیچھے والی بات، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بد تہذیبی، غیر مہذب، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو۔ اللہ کے اپنے آپ کو، ہر کام کو اللہ کے حاضر ایسے سمجھنا، اللہ کے آپ دربار میں حاضر ہیں، بڑی تمیز، دھیمے انداز سے، سلو طریقے سے، عزت تہذیب سے، کیونکہ وہ کام بھی پھر آپ کا عبادت بن جائے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ۔ وہاں 3 میدان ہیں خانہ کعبہ سے چند میل کے فاصلے پہ، پہلے ایک منی ہے، اور پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ ان 3 میدانوں میں ہی گزارنا ہوتا ہے کچھ ٹائم، 1 دن اور 1 رات۔ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ تم پھر مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، وہاں جتنا ہو سکے، یعنی کہ تم نے ان میدانوں میں صرف اللہ کو کا ہی نام بلند کیا جاتا ہے۔ اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی ویسا ذکر کرو جیسے ہدایت دی ہے، یہ نہیں کہ اپنے کوئی طریقے نکال لو، وہی نماز پڑھو، روزے رکھو، کوئی اور عبادت کر لو، قرآن پڑھ لو، زبانی تسبیح کر لو، یہ نہیں کہ کوئی اپنے طریقے، نہیں، وہ نہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے۔ یہ ظاہری سی بات ہے، اللہ عظیم فرما رہے ہیں اس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا حج کس طریقے سے کرنا ہے، تو تمہیں اب بتایا جا رہا ہے، اور مین یہ کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سکھا دیں گے، تو وہ طریقے سے حج کرو، اپنے کوئی طریقے نہ نکالنا۔ پہلے تو تم جاہلوں والا لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی تم ناواقفوں میں سے تھے، بے وقوفوں میں سے تھے، غلط حج کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، صحن میں بھی بت تھے، اور سیٹیاں مارتے تھے،
اور خانہ کعبہ کے ارد گرد تالیاں بجاتے تھے، اور یہ طواف تھا ان کا، اور ہر بت کے نام کے الگ چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو یہ ان کا حج تھا. تو اللہ عظیم فرما رہے ہیں کہ پہلے تمہیں عقل نہیں تھی، اب تمہیں بتایا جا رہا ہے اور تم صرف اسی طرح حج کر سکتے ہو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں، اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انداز سے جیسے آپ گئے ہیں اسی طرح واپس آ جائیں اپنے اپنے ملکوں میں. اپنے یہ نہیں کہ وہیں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤ سارے لوگ، اور اپنے وطن واپس جاؤ، اپنے کام کاج دوبارہ کرو، اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہوئے جاؤ، اور اللہ کی بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، اور اللہ تم پہ رحم کرے گا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم مناسک ہے نا حج کے، تو وہ جب ادا کر چکو تو پھر اللہ کو اب یہ نہیں کہ ختم جی کام، چلو جی ہاتھ جھاڑ کے ساتھ ہی وہ اپنے پرانے طور طریقوں پہ لوٹ آؤ. نہیں، فَاذْكُرُوا اللہ کو اب بہت پہلے سے بھی زیادہ یاد کرو، اور جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. یعنی کہ پہلے زمانے میں حج کے دوران یہی مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تعریفیں، قصے، کہانی، یہی ان کا حج تھا، بیان کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے. سارے کیوں لوگ آئے ہوتے تھے، کوئی اپنے قبیلے کے بندوں کی سرداروں کے قصے سنا رہا ہے، کوئی اپنے سنا رہا ہے. اس وقت ایک حج جو ہے وہ مشرکانہ حج بڑا ایک بے تکا اور بے ہنگم سی حرکتیں کرتے تھے، اور ایک کیا کہنا چاہیے وہاں پہ انہوں نے مشرکانہ حج کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اپنے باپ دادا کا پہلے ذکر کرتے تھے اب ان کا ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ خالص گھر میرا ہے تو میرا ہی ذکر ہوگا، بتوں کا اب ذکر نہیں ہے یہاں پہ، نہ ہی تمہارے باپ دادا کا. میرا ذکر صرف اللہ کا گھر ہے وہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اس جتنا ان کا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کرو. اشد، کیونکہ یہ تو حقیقی مالک ہے، حقیقی رب ہے، حقیقی اللہ ہے. باپ دادا تو سارے وہ جو ہیں وہ ایک عام ان کے جیسے انسان ہیں جو کہ اب ایک وقت مقرر کے لیے دنیا میں آئے اور فانی. تو فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تو پس کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے. اب اللہ عظیم یہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت میسیج آنے لگا ہے. میں 201 نمبر کی آیت پہ لیکچر ختم کر دوں گی، اور میسیج یہ آنے لگا ہے کہ لوگ دنیا میں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فی الآخرات من خلاق، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا مانگی اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ ہے اصل میسیج بچوں. اس میں یہ ہے پوری سورۃ بقرہ کا، بلکہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے یہ ٹکڑا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو صرف دنیا مانگ رہا ہے وہ بے وقوف ہے. اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ تمہیں آخرت کیونکہ تم نے دیکھی نہیں اس لیے تمہارا اس پہ یقین نہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں آنی، اور ہم دنیا میں سب کچھ چھین جھپٹ لے لیں اور سب کچھ دنیا ہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیونکہ آئیڈیا نہیں اس لیے تم بے وقوفانہ دعا مانگتے ہو، جو کہ غلط ہے. خود اللہ نے سکھا دی ہے دعا، یعنی خود دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ پسندیدہ جملہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور پھر دوزخ کی آگ سے بچا. دراصل یہ جو آیت ہے، ہم ایک لفظ بولتے ہیں فلاح، تو فلاح ہوتا ہے ایک سپر کامیابی. دنیا کی کامیابی بھی نامکمل ہے. صرف ایک بندہ کہتا ہے دنیا میں مجھے جتنی مرضی مصیبتیں مل جائیں میں آخرت میں بس بخش دیا جاؤں، وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ کیوں تکلیفیں دعوت دے رہا ہے تکلیفوں کو. اور ایک بندہ کہتا ہے مجھے دنیا ہی مل جائے آخرت کی دیکھی جائے گی، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. وہ دونوں ہی عقیدے کمزور ہیں. اللہ عظیم نے یہاں پہ آیت نمبر 201 اس میں بہترین میسیج دے دیا ہے، حاجیوں کے حوالے سے، عمرہ کرنے والوں کے حوالے سے، وہاں پہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے حوالے سے، کہ یہ ان کو ایک تحفہ دے دیا ہے، یہ یوں کہہ لیں.
تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا بھی اللہ دے اور آخرت بھی دے. یہ سپرلیٹو کامیابی ہے، اسے فلاح کا لفظ کہتے ہیں. اگر آپ کو فلاح کی ڈیفینیشن آئے کہ فلاح کیا ہے تو وہ یہ ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور آگ سے بچاؤ. میں یہاں پہ اپنا لیکچر ختم کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور یہ دنیا سے یہ بیماری ختم کر دے اور حالات پہلے جیسے تھے اس سے بھی اچھے کر دے، اور ہم سب اپنی امان میں رہیں. اللہ حافظ.